الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود پاک کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی اور طلباء کرام، آج ہم جس علم کو سیکھنے کی ابتدا کر رہے ہیں وہ اگر آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ کیسے قرآن پاک کو اسی لہجے، اسی طرز، اسی طریقے، اسی انداز میں پڑھا جائے جیسے اس آیہ کریمہ میں ہمیں پڑھنے کا خالق کائنات نے حکم فرمایا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب اس انداز میں کیسے پڑھیں گے، اس بات کا علم ہمیں جہاں سے ملے گا، جس علم سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا اسے علم التجوید کہتے ہیں۔ تو آج ہم علم تجوید کو سیکھنے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے کے ساتھ، اس انداز میں قرآن پاک کو نہیں پڑھتے کہ جیسے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب اور باعث لعنت بھی ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن پہ قرآن پاک لعنت بھیجتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو تجوید کے اصولوں کے مطابق نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم کو احکام تجوید کے مطابق پڑھنا اور دوران تلاوت حرکات و سکانات کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک حرکت کی تبدیلی کی وجہ سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، بلکہ ایک حرف بھی اگر آپ غلط پڑھیں گے تو بعض اوقات معنی بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ معنی کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، جیسا کہ قل هو اللہ احد۔ اگر ہم اس کو قل پڑھتے ہیں، قاف موٹا ہے، اگر قاف کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ فرما دیجئے، اور اگر اس کو قاف باریک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کھا لیجئے۔ اتنا بڑا معنی بدل جاتا ہے اور یہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تلاوت قرآن کے درست طریقے سیکھے اور اس طریقے کے مطابق پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ اب باقاعدہ سبق شروع کرنے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ علم تجوید آخر کہتے کسے ہیں۔ تو اس کے علماء کرام نے مختلف تعریفات فرمائی ہیں۔ حضرت امام جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تجوید کی تعریف کرتے ہوئے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی حق یعنی صفات لازمہ اور مستحق یعنی صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، علم تجوید کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کو قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری اور فرض ہے۔ اب اس کی فرضیت قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آیہ مبارکہ پہلے تلاوت فرمائی بھی ہے، اس میں فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جود القرآن تجویدا، تو آپ نے اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے، کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا اس آیت سے مراد ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ ترتیل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ترتیل حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور معرفت الوقوف، اور فرماتے ہیں کہ اوقاف کا پہچانا یعنی وقف کا پہچاننا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے
قرآن پڑھنے والوں کو کہ قرآن ویسے ہی پڑھا جائے جیسے یہ نازل کیا گیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قول میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو مقدمۃ الجزریہ میں فرمایا بھی ہے، آپ نے اشعار کی صورت میں یوں فرمایا علم تجوید کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اور اہمیت کو، فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علم تجوید کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، جو تجوید کے ساتھ قرآن مجید نہ پڑھے، فرماتے ہیں کہ من لم یجود القرآن آثم، وہ کیا ہے، گناہ گار ہے۔ اب پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور اسی طرح اس نے ہم تک پہنچایا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم تک پہنچا بھی اسی طرح ہے، اس لیے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا وہ ضروری ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت اور فضیلت، یعنی قرآن مجید سے بھی اور احادیث طیبہ اور پھر علماء کے اقوال سے بھی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ علم ضروری اور دین کا حصہ ہے، جیسا کہ فتویٰ آپ کے سامنے آ بھی جائے گا۔ اسی طرح تیسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اس علم کا کتنا سیکھنا ضروری ہے اور کن افراد کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس علم کا اتنا سیکھنا کہ ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز جائز ہو جائے اور آپ تلاوت کریں تو معنی نہ بگڑے، اتنا سیکھنا ہر فرد کے اوپر فرض عین ہے، ہر شخص کے لیے اتنا سیکھنا فرض عین ہے، اور کتابی شکل میں اس کو سیکھنا، پورے کا پورا سیکھنا اس کو، یہ فرض کفایہ ہے۔ اب کن افراد کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، کہ جس سے آپ کی نماز جائز ہوتی ہو، ایسا نہ کہ نماز پڑھیں اور آپ کی نماز نہ ہو، تو اتنا سیکھنا کہ جس سے نماز جائز ہو جائے، وہ ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا، اور باقی علماء بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اس کے اصولوں کے مطابق نہیں پڑھتا تو معنی بگاڑ دیتا ہے، حروف کو غلط ادا کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو تمہاری نماز کیا ہوگی۔ اسی طرح اس علم کو سیکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ تو یہ کیونکہ تجوید کے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، یہ ہمارے کورس کے ریلیٹڈ سوال ہے کہ آپ کو جب یہ علم سیکھنا ہے تو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک تو مستقل مزاجی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی علم کو سیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دن میں کوئی بھی علم حاصل نہیں ہوتا، ہر علم کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لیے پورا ٹائم نکالتے ہیں، تو جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر عالمت نفس ما قدمت واخرت، آپ نے آگے کیا بھیجا ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا، اس لیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ نیکیاں ہونی ضروری ہیں، کیونکہ آگے ہمیں دنیا کی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، بلکہ یہ قرآن پڑھا ہوا اور اس کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری ہے تو وہ ہمیں حشر میں بھی اور قبر میں بھی کام آئے گی۔ تو اس لیے اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ سیکھنا ہے، کہ تھوڑا سیکھیں، کنسسٹنسی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ ٹھیک ہے، فار لرن، اس میں کوئی بھی سبق ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس سیریز میں بہت ساری چیزیں، اصول و قواعد سیکھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مستقل مزاجی، دوسرا ہے صبر، کہ ایک دن میں نہیں، تو ایک دن میں اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجید ایک دن میں نازل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو سیکھنا بھی اتنا جلدی انسان اس کو سیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی نہیں میں کہتا کہ آپ اس کو ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں سیکھ لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ لگے رہے، آپ نے نیت صاف رکھی، کوشش کرتے رہے، لگے رہے، تو انشاءاللہ العزیز ایک مہینے بعد اگر آپ کوئی امتحان بھی اس کے ریلیٹڈ دینا چاہتے ہیں، تجوید کا امتحان دینا چاہتے ہیں، تو آپ
آرام سے اور آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں اور اچھے نمبروں سے اسے پاس بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 1 مہینے بعد آپ کو کسی سے اس میں مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہاں سے سمجھ نہیں آئی، یہاں سے کیسے پڑھیں، یہ اصول ہم نے نہیں پڑھا، یہ قاعدہ نہیں پڑھا۔ تو انشاءاللہ العزیز 1 مہینے بعد آپ قرآن مجید کو ویسے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ جیسے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ یاد بھی کرنا ہے علم تجوید کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت و فضیلت 3 چیزوں سے بیان کر دی ہے، کتنا سیکھنا اس کا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ نہیں سیکھ سکتے، بڑی عمر کے افراد ہیں، تو کم از کم اتنا تو اس کو ضرور سیکھیں، یعنی جن کو تجوید نہیں آتی یا جن کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور باوجود کوشش کے نہیں آتی، یعنی علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں، حالت رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم یہ جو دعا ہے اس کو صحیح نہیں ادا کر سکتے، یعنی تجوید اتنی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عظیم کی جگہ اگر عظیم پڑھتے ہیں، زا پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ذال پڑھ دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں علماء کہ یہاں پہ سبحان ربی الکریم پڑھیں، یعنی اتنا ضروری ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ لوگ جو نہیں سیکھ سکتے پورا علم، وہ اتنا تو کم از کم سیکھیں کہ ان کی نماز درست ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ حسب استطاعت کہ جو جتنا سیکھ سکتا ہے اور جس کو جتنا سیکھنا چاہیے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ مجھے کتنا سیکھنا چاہیے۔ تو باقی لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک کاپی پنسل ساتھ رکھیں جس سے جو چیزیں ضروری ہیں، جیسے یہ تعریفات وغیرہ یہاں تک، تو ان کو آپ لکھیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز آگے سبق آئیں گے پہلا دوسرا، اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پیچھے والا سبق یاد کرنا ہے، کیونکہ آگے والا سبق پیچھے والے سبق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے 1 مہینے اور 25 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ روزانہ کے یہ 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نکالنے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔